سبق نمبر 101 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعاہم ولو اسمعاہم لتولوا وهم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال 8ویں سورت ہے ترتیب میں قرآن مجید کی۔ اس کی پہلی 19 آیات تو گزشتہ سبق میں تھیں، اس کے بعد 21 آیات یعنی آیت نمبر 20 سے لے کر 40 تک آج کے سبق میں ہیں۔ ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ہم عام طور پہ بامحاورہ ترجمہ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو۔ اطیعوا فعل امر ہے اطاعت سے، اطیعوا تم سب اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار قرآن مجید میں حکم آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سنو، اس کی سنو اور سن کر اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر آپ میری بات سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو آپ میری اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ آپ اطاعت نہیں کر رہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے پیغام کو سنا کرو، بھاگا نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کو سنا کرو اور پھر اس کے مطابق عمل کیا کرو۔ ولا تولوا، تولی سے ہے، تولی کے معنی ہوتے ہیں منہ پھیرنا۔ فرمایا ولا تولوا، اور تم منہ مت پھیرو، اگنور مت کرو، عنہ اس سے، اللہ اور رسول کا جو بھی فرمان آئے اس سے منہ مت موڑا کرو۔ اللہ کی رسول اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری سے یعنی اطاعت سے منہ مت موڑو، منہ مت پھیرو، اگنور مت کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن بھی رہے ہو، یعنی سننے کا موقع مل رہا ہے تمہیں، کان ہیں تمہارے، سماعت ہے، سننے کی طاقت ہے، اور پھر اللہ کے رسول کے احکام پر توجہ نہیں دیتے، اور توجہ نہیں دیتے اس کے بعد عمل نہیں کرتے۔ وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، انہوں نے کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، جی ہم نے سن لیا بس، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ بظاہر جی سن لیا، لیکن اس سننے کا کیا فائدہ جو سمجھا نہیں۔ میں کہتا ہوں یار آپ نے میری بات سنی نہیں، حالانکہ آپ نے سن لی ہوتی ہے، کانوں سے گزر گئی ہوتی ہے، لیکن اسے دماغ میں محفوظ نہیں رکھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہ جی ہم نے سن لیا ہے لیکن سنا نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ کہا نا قرآن نے، ایمان والو ایمان لے بھی آؤ نا، کہہ کر قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ نا، یعنی کہنے کو تو ایمان لائے ہو، حقیقی ایمان لے آؤ، کہنے کو تم سننے والے ہو، حقیقتاً سنو نا۔ پھر آگے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم،
انا کے معنی کیا ہے؟ یقیناً. جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یقینی ہے. شر گندا، شر کیا ہے؟ گندا، بدترین. الدواب، الدواب الدابہ کی جمع ہے. الدابہ، دال، دال کے بعد الف، الف کے اوپر مد، با اور پھر گولتے، دا بے با پہ شد. دابہ چوپایا، جانور، مویشی. ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سے بدترین جانور ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں الصم، بہرے. اسم کی جمع اسم بہرا، سم بہرے. بکم، ابکم کی جمع، ابکم کے معنی گونگا، بکم کے معنی گونگے. الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو بہرے گونگے لوگ ہیں. لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ جانوروں سے بھی گھٹیا ہے. جانوروں کو تو آپ کی باتیں سننے کی صلاحیت نہیں نا، حق بات بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو زیادہ زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہے نا. بلی تو زیادہ زیادہ میاؤں کر سکتی ہے نا، اللہ کی باتیں تو آگے نہیں کر سکتی نا. تو لہٰذا اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جو بہرے ہیں، حق بات کے حوالے سے بہرے ہیں، حق بات کے حوالے سے گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خود کچھ کر رہے ہیں، دراصل وہ بد نصیب ہیں. اللہ نے ان کی وہ صلاحیت ہی ختم کر دی ہے. فرمایا ولو، اور اگر عالمہ علم میں ہوتا اللہ، اللہ کے، فیہم ان کے بارے میں خیرن کوئی بھلائی، اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی پاتا، دیکھتا کہ یہ ٹھیک چل رہے ہیں، لاسمع، تو سنواتا ہم ان کو، تو ان کو سنوائی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر سننے کی صلاحیت رکھ دیتا، توفیق دے دیتا حق بات سننے کی. ولو اسمعہم، اور اب کیونکہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت، حق بات سننے کی صلاحیت نہیں سننا چاہتے، فرمایا ولو اسمعہم، تو ایسی حالت میں جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، ولو اسمعہم، اگر ان کو سننے کی توفیق اللہ دے دے، لتولوا، تو وہ پھر بھی منہ موڑ لیں گے. معرضون وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوں گے، یعنی منہ پکا موڑ کے چلے جانے والے ہوں گے، سنی کو انسنا کر کے منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے. معرضون، اعراض کرنے والے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا، جواب دیا کرو، قبول کیا کرو، للہ، اللہ کی دعوت کو، وللرسول، اور رسول کی دعوت کو، اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں. اللہ اور رسول جب بھی تمہیں بلائیں، جس چیز کا حکم دیں، فوراً اس کا رسپانس دیا کرو. استجیبوا کے معنی رسپانس دیا کرو، فوراً کو اس کو عمل پر عمل کیا کرو. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائیں. لما یحییکم، ارے اللہ اور رسول کس کام کی طرف تمہیں بلاتے ہیں؟ ارے اس میں تمہارا ہی تو فائدہ ہوتا ہے. فرمائے اللہ اور رسول جب تمہیں جس بات کی طرف بلائیں، فوراً اس کو قبول کیا کرو. لما یحییکم، ایسی بات ہوتی ہے لما جو کہ یحیی، زندگی دیتی ہے، کم، تمہیں. اللہ کے حکم تو تمہیں زندگی بخشنے والے ہیں. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہ آخرت کی زندگی بن گئی جس کی تو باقی رہ کیا گیا. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. انا کے معنی کیا ہے؟ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انا، بے شک، اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، بین المرء، بندے، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان. انسان کا خود دل بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بد نصیب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جب منہ موڑنے والا دیکھتا ہے، کسی کو اپنی من مانیوں میں ڈوبا دیکھتا ہے، کسی کو نفس کی خواہشات میں ڈوبا دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر
جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے دل کی وہ بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ خود آڑ بن جاتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتی حق بات. یحول بین المرء وقلبی، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک تو یہ بات جان لو کہ اللہ اس کی توفیق ختم کر دیتا ہے. دوسری یہ وَأَنَّهُ کہ وہ شخص الیہ اسی اللہ کی طرف تحشرون، الیہ اسی اللہ کی طرف تحشرون، تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. تم سارے، ہم سب، پوری انسانیت، پتہ نہیں کون کہاں کہاں مرے گا. قبروں میں جائے گا کہ کسی درندے کے پیٹ میں جائے گا کہ سمندر کی گہرائیوں میں جائے گا کہ کوئی جل کے وہ بن جائے گا، کیا کہتے ہیں، راکھ بن جائے. کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ سب کو لے کے وہاں پہنچائے گا، اپنی اصل حالت میں واپس آئیں گے. جہاں کہیں بھی ہیں سب آئیں گے. تحشرون، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. بھاگنے بھی چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے، مجبور کر کے تمہیں وہیں خود اپنے ٹانگوں پہ تمہیں چلا کے اللہ وہیں پہنچوائے گا. واتقوا، تو ڈرو، فتنتن، اس آزمائش سے، اس وبال سے، لا تصیبن، جو ہرگز نہیں پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو جو ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا. اس وقت سے ڈرو جب ایک وبال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا. وہ صرف ان کو نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم کیا ہے. منکم، تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، صرف انہی کو نہیں ہوگا، خاصتاً، خاص طور پہ. اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا. وَاعْلَمُوا، یعنی جو خاموش تماشائی ہیں ان پر بھی اثر پڑے گا اس وبال کا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ غزوہ بدر کی ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ پچھلی 19 آیات میں بھی غزوہ بدر کے حوالے میں سے گفتگو ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ، جب تم لوگ تھے، قلیل، کیا مطلب، کم تعداد میں تھے، مستضعفون، دبے ہوئے تھے، کمزور طبقہ سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، اور تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم، کہ تمہیں اچک لیں، الناس، لوگ، یعنی اتنے کمزور تھے جیسے کوئی چھوٹی سی چڑیا ہو نا، خطرہ ہوتا ہے چیل اسے آ کے اچک لے گا، تو تم اتنے کمزور تھے کہ خطرہ تھا کہ کافر تمہیں ایسے آ کے اچک لیں گے. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں آ کر اچک کر لے جائیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں. وأیدکم، اور پھر تمہیں طاقت بخشی، بنصرہ، اپنے مدد سے تمہیں مضبوط بنایا. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، خیانت نہ کیا کرو، بے وفائی مت کرو، اللہ سے، والرسول، اور رسول سے. وتخونوا اماناتکم، وتخونوا، اور نہ ہی تم خیانت کرنا، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جب کہ تمہیں پتہ بھی ہو، جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب بھی نہ ہوا کرو. اللہ اور رسول کے ساتھ بے وفائی مت کیا کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت بھی مت کیا کرو جان بوجھ کر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیوں انسان خیانت کرتا ہے؟ زیادہ پیسے کمانے کی فکر میں یا اولاد کی محبت میں؟ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، تمہاری مال و دولت، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہے، اس سے بھی اللہ تمہیں آزماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے ہاں اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. یعنی فائدہ سارا اللہ سے تعلق رکھنے کا ہے،
دل کو اللہ سے لگانے کا فائدہ تو ہے، لیکن جس شخص نے مال اور اولاد سے دل لگا لیا، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ ناکام ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے، مال کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس محبت کی وجہ سے کئی غلطیاں کرے گا تو مارا جائے گا۔ اتنی محبت ہوتی ہے، بندہ ان کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ ماں بہت سارے پردے رکھ لیتی ہے باپ کے سامنے بھی، اولاد کے سے محبت کی وجہ سے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد برباد ہوتی ہے، نقصان خاندان کو ہوتا ہے۔ تو اولاد اور مال یہ دونوں انسان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں صحیح رستے سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بس محبت کو ایک حد تک رکھو، لیکن جب یہ حد سے آگے بڑھے گی اولاد کی محبت تو یہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ جائز رستوں تک ٹھیک ہے محبت، تعلق رکھو، مال بھی رکھو، لیکن جائز طریقے سے۔ جب یہ محبت اس طرح بڑھے گی کہ ناجائز کی طرف بھی بڑھو گے تو اب تباہ ہو گئے۔ پھر یہی یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں اجر بہت بڑا ہے۔ اگر یہ یاد رکھو گے تو پھر مال اور اولاد کی محبت دل کے اندر پیوست نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تتقو، تم بچتے رہو گے، تقوی رکھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے مقرر کر دے گا فرقانن، اللہ تمہیں ایک خاص قسم کی کا نور دے گا جس کا نام فرقان ہے، تمیز دے گا حق باطل کی۔ کئی باتیں ہیں نا، آپ کو حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے قرآن و سنت سے واضح حکم نہیں ہوتا اور آپ کو حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو اللہ تمہیں فرقان کی دولت بھی دے گا، حق باطل کی تمیز کرنے کی تمہیں صلاحیت بھی دے دے گا۔ اور حق اور باطل میں فرق کرنا، اندھیرے اور روشنی میں فرق کرنا، اچھے اور برے میں فرق کرنا، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے جب انسان کے دل پہ پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پردے گناہوں کے ہوتے ہیں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو تو یہ پردے ہٹ جائیں گے، اللہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو۔ یہی برائیاں اور گناہ تو ہیں جنہوں نے دل پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ دل کی آنکھ بند ہو چکی ہے، دل کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ تو لہٰذا فرمایا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالی حق و باطل کی تمیز بھی عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی ہٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تو ہے ہی بہت بڑے فضل والا۔ ہاں وہ جو میں نے کہا، ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، جب مکہ مکرمہ میں تھے، کافروں نے کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح دین کے تبلیغ سے روک دیا جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف پالیسیاں بنا رہے تھے ہجرت سے پہلے۔ اس کے طرف اشارہ ہے، ایک واقعہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے، اِذْ یمکروا بِکَ، جب آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے، یمکروا مکر کر رہے تھے، بِکَ آپ کے خلاف، الذین کفروا، کون کر رہے تھے؟ کافر لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ لیثبتوک، لے کے معنی کہ، تاکہ، یثبتو وہ گرفتار کر لیں کا آپ کو۔ ہجرت سے پہلے وہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں۔ او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں۔ یہ مختلف ان کے پاس آپشنز تھے، اس پر وہ سوچ رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی منصوبہ بنا رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ تمام منصوبے بنانے والوں میں سب سے بہترین تو اللہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور ان کافروں کی تو یہ حالت ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى، جب بھی تلاوت ہوتی ہے علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتوں کی،
قالو تو کہنے لگتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا، بس ٹھیک ہے جی ہم نے سن لیا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں لو نشاء اگر ہم چاہتے لقلنا تو ہم بھی کہہ دیتے مثل ھذا اس طرح کی بات. ارے کوئی بڑی بات ہے، اس طرح کی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان نہیں ہے ھذا یہ جو آپ ہمیں آیتیں سنا رہے ہیں، یہ قرآن سنا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے الا مگر اساطیر، بس افسانے ہیں الاولین پچھلے لوگوں کے. تو قرآن پاک کو جب حضور پاک انہیں سناتے ہیں بجائے اس کے کہ مانیں سیدھا اعتراض شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہم نے سن لیا بہت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ یہ ہے کیا، یہ ساری آپ کے پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اور جب قالوا انہوں نے کہا اللہم اے اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب انہی کافروں نے کہا تھا اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے ھذا یہ یعنی قرآن هو الحق یہی حق ہے من عندک تیری طرف سے. اتنا انہیں اپنے اوپر یقین شروع ہو گیا تھا، کہنے لگے اے اللہ اگر تیرے نزدیک قرآن ہی حق ہے من عندک تیری طرف سے فامطر تو بارش برسا دے علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا اللہ اگر قرآن حق ہے تو. اوی اتنا یا لیا بے عذاب علیم کوئی دردناک عذاب، ہمیں کوئی دردناک عذاب دینا ہے تو دے دے. یہاں تک یہ ڈھیٹ ہو گئے تھے کافر. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ، لیکن اللہ تو ایسا نہیں ہے لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے وانت جب کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیہم ان میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب دے، یہ نہیں ہو سکتا. وانت فیہم جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم اور اللہ عذاب دینے والا ان کو نہیں ہے. وہم یستغفرون جب کہ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی کرتے رہتے ہوں، استغفار کرتے رہتے ہوں. تو دو چیزیں یہاں اللہ نے دو اسباب بتا دیے جس کی وجہ سے کوئی قوم اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے. ایک جب اللہ کا رسول ان کے اندر ہوتا ہے، اور نمبر دو جب وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں. آگے فرمایا وما لہم، وما اور کیا ہے لہم ان کے پاس، ارے ان کے پاس کیا خوبی ہے اللہ کے نہ یعذبہم ان کو عذاب دے اللہ، ورنہ ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہ خود عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ عذاب ایسی کوئی ان میں خوبی نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، کیونکہ ان کے جرائم بڑے سنگین ہیں. مثلا وہم یصدون عن المسجد الحرام، ایک سب سے بڑا سنگین ان کا جرم یہ ہے ہم کہ وہ لوگ یصدون رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ان کو روکا، جس کے نتیجے میں پھر بعد میں صلح حدیبیہ بھی ہوئی. مسلمان جاتے تھے ان کے لیے رکاوٹ ڈالتے تھے، مسجد حرام نہیں جانے دیتے تھے. اللہ کا گھر ہے آنے دو بھائی سب کے لیے، نہیں آنے دیتے تھے. فرمائیے ان کا جرم کم سنگین ہے. وما کانوا اولیاء، وا اور ما نہیں، کانو وہ لوگ ہیں اولیاء حقدار ہو اس کے، حالانکہ وہ مسجد حرام کے کوئی زیادہ حقدار نہیں ہیں. دوسرے انسان بھی ایسے حقدار ہیں جیسے قریش تم حقدار ہو، لیکن فرمائے یہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کسی صورت بھی نہیں ہے. حقدار تو وہ ہیں، فرمایا ان اولیاءہ نہیں ہیں اس خانہ کعبہ کے، اس مسجد حرام کے اولیاء یعنی ولی وارث، الا مگر المتقون تقوی والے لوگ. یعنی حرم کا متولی تو اس کو ہونا چاہیے جو متقی ہو. یہ تو مشرک ہے، مشرک تو متولی نہیں بن سکتا حرم کا. فرمایا یہ خام خواہ اپنے آپ کو متولی اور مسجد حرام کا اپنے آپ کو مالک سمجھے بیٹھے ہیں، جسے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں. ان کا تو حق ہی نہیں تھا، یہ تو متقین کا حق ہوتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی. یہ مشرکین مکہ جو ہے نا، ایک تو حرم شریف پہ قبضہ تھا ان کا،
دوسرا کیا تھا، یہ اپنی ایک خاص قسم کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے، عبادت بھی کر لیتے تھے، کہتے دیکھو ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں حقیقت اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نماز کی حقیقت کیا ہے. فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. وا کے معنی کیا ہے؟ ماں کے معنی کانا ہے، وما کانا اور نہیں ہے، صلات نماز، ہم ان لوگوں کی. ارے ان کی نماز کیا ہے؟ ان کی نماز تو نہیں ہے عند البیتی، بیت الحرام کے پاس. کیا کرتے ہیں؟ بیت الحرام کے پاس آتے ہیں، بس کچھ تالیاں بجاتے ہیں، کچھ سیٹیاں بجاتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے عبادت رکھا ہوا ہے. کبھی مندر میں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ مندر میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب رام رام کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ناچ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کوئی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے تھوڑے سے رقص کے انداز ہوتا ہے، اس کا نام انہوں نے عبادت رکھ دی ہے. یہ مشرکین کا ایک خاص طریقہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی نماز ہی کیا ہے، بس بیت الحرام کے پاس گئے، الا مکان، تو سوائے اس کے کیا ہے؟ مکان و تصدیہ. مکان سیٹیاں بجاتے ہیں، و تصدیہ اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس تالیاں پیٹنے اور سیٹیاں بجانے کے علاوہ ان کی نماز ہے کیا؟ یہ کوئی نماز ہے؟ فرمایا فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے. ان الذین کافروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالہم، وہ بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ہاں یہاں اللہ تعالیٰ فرق بتائیں گے کہ مومن بھی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، کافر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن دونوں کی ڈائریکشن میں فرق ہے. جیسے مومن بھی نماز پڑھتا ہے اور کافروں نے بھی اپنی کوئی نہ کوئی عبادت رکھی ہوئی ہے، لیکن ڈائریکشن میں فرق ہے. فرمایا ان الذین کافروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لیصدوا، تاکہ وہ رکاوٹ پیدا کریں، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے. بہت بڑا فنڈ آ جائے گا باہر سے مسلمانوں کے لیے، آپ کہیں گے دیکھو یار اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے، اس نے اپنے مسلمانوں نے نہیں کی. لیکن وہ اپنے فنڈ دیتے ہیں صرف آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو آپریٹ کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو سلیٹ بنا کر اس پر اپنی لکھائی لکھنے کے لیے. لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے رستے سے تمہیں دور کریں. فسینفقونھا، اللہ کہتے ہیں وہ اس کو خرچ کیا کریں گے، وہ مال خرچ کرتے رہیں گے اسی طرح دنیا میں. ثم تکون، پھر وہی مال ہو جائے گا، ان کا خرچ کرنا ہو جائے گا، علیہم، ان پر، حسرتاً، ان کی حسرت کا سبب بن جائے گا، پھر اس پر افسوس ہوگا قیامت کے دن. ثم یغلبون، آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے، آخر کار یہ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے، یعنی شکست کھائیں گے، اور مسلمان ان پر غالب آئیں گے. والذین کافروا، اور جو کافر ہیں، الی جہنم، وہ جہنم کی طرف، یحشرون، پھر آ گیا یحشرون، اکٹھا کر کے لے گئے، انہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. جیسے جانوروں کو اکٹھا کرتا ہے نا مالک، اکٹھا کر کے پھر ایک جگہ لے جاتا ہے، باڑ میں لے جاتا ہے. پھر فرمایا لیجمیز اللہ الخبیث من الطیب. لیجمیزا، ماذا یمیزو کے معنی ہے علیحدہ علیحدہ کرنا، ممتاز کرنا. فرمایا لیجمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو علیحدہ کر دے، من الطیبی، پاک چیز سے، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور جو گندی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کر دے، بَعْضَهُ، کچھ کو، عَلَى بَعْضٍ، کچھ پر، یعنی سارے گندگی پہلے اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ گندے لوگوں کو علیحدہ کرے گا، پھر وہ جو گندے لوگ ہیں ان میں فرمایا کچھ کو کچھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا. جیسے کوئی گند اکٹھا کرتا ہے نا، کوئی جھاڑو دے گند اکٹھا کرے تو گند اکٹھا کر کے پھر اس کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ ایک ڈھیر سا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا ڈھیر بنا دیتا ہے. تھوڑے سے گند کو دوسرے گند کے ساتھ ملا کر آخر ایک ڈھیر بن جاتا ہے نا. تو وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، تو وہ ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک کے ساتھ ملا کر اس کے اوپر رکھ کر اکٹھا کرتا ہے. فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، تو ان سب کو ایک ڈھیر بنا دیتا ہے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اس پورے ڈھیر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں. قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کو بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا،
جو گناہ ان کے ہو چکے وہ بھی اللہ معاف کر دے گا اگر اب باز آ جائیں۔ دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، بس اب باز آ جاؤ، آئندہ نہ کرو۔ وہیں یعودو، اور اگر پلٹ آئے دوبارہ کیا، فقط مدت، تو سن لو مدت گزر چکی، تم بھی دیکھ چکے، سنت الاولین، کیا گزر چکی؟ پہلے والے لوگوں کے طریقے گزر چکے، پھر پہلوں کا انجام یاد کر لو۔ اگر واپس آ جاؤ تو معافی ہو جائے گی، اگر ڈھیٹ بن کے رہے تو پھر پہلے لوگوں کا انجام بھی یاد رکھو تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آخری دو آیتوں میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اے مسلمانوں قاتلو، لڑائی کرو، ہم ان کافروں سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ بچ جائے فتنتن، کوئی فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، اور سارا کا سارا دین رہ جائے للہ، اللہ کا، صرف اللہ کا نظام رہ جائے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام باقی نہ رہے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ لوگ باز آ گئے کفر اور فتنہ پھیلانے سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، یعنی باز آ گئے تو اللہ معاف خود کر دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے منہ موڑے رکھا، جس طرح اب کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھتے، فرمایا اگر انہوں نے منہ موڑے رکھا، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یقیناً اللہ ہی تمہارا سہارا ہے، رکھوالا ہے۔ اے مومنو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رکھوالا کون ہے؟ اللہ، نعم المولا، بہترین رکھوالا ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔